الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آقا تہاڈنا دی محفل سجائی بیٹھا. آقا تہاڈنا دی محفل سجائی بیٹھا. محفل سجا کے راحتے دیدے بچھائی بیٹھا. محفل سجا کے راحتے دیدے بچھائی بیٹھا. آسو ضرور آسو میں کو یقین کامل. آسو ضرور آسو میں کو یقین کامل. آمد تو پہلا میں تا سر کو جھکائی بیٹھا. آمد تو پہلے میں تا سر کو جھکائی بیٹھا. آسی نورانی چہرہ
تھی سی یہ گھر منور آسی نورانی چہرہ تھی سی یہ گھر منور اس واسطے میں گھر دے دیوے بجائی بیٹھا اس واسطے میں گھر دے دیوے بجائی بیٹھا پیراں دی خاک چاہتے اکھیاں دے وچ میں پیسہ پیراں دی خاک چاہتے اکھیاں دے وچ میں پیسہ سر میری تاگ رکھے کے جوڑی سلائی بیٹھا سر میری تاگ رکھے کے جوڑی سلائی بیٹھا چادر دے آؤ بے شک شاکر کیتے نکیرو چادر دے آؤ بے شک شاکر کیتے نکیرو اپنے سفارشی کو میں بھی صدائی بیٹھا اپنے سفارشی کو میں بھی صدائی بیٹھا آقا محفل سجائی بیٹھا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دی محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے آج دے خطبہ جمعہ المبارک کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ولادت با سعادت دا با برکت ماہ مبارک جاری اور ساری ہے آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت با برکت ایام با برکت راتاں اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرمائیاں نے اور انشاءاللہ وہ دن اور وہ رات اور وہ گھڑی پھر دوبارہ ضرور ملے گی جس گھڑی وچ آمنہ دا لال اس دنیا تے تشریف لایا حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا آنا لوگاں دی آگے رہنمائی فرمانا لوگاں کو اللہ دے نال ملانا اللہ دی پہچان کرانا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایک خاص عظمتہ اور شانہ عطا فرمائی ہے آقا علیہ السلام نے دونوں فیض پانے واسطے آپ دی
آمد دی حقیقی خوشی منان دے واسطے، آپ دے آمد دی دا جو مقصد ہے اس نو جانن دے واسطے، تمام چیزاں تو سب تو ود کے جو چیز ہے وہ آپ کی محبت ہے۔ اگر دل ایک محبت ہے تو پھر آمد بھی سمجھ آتی ہے، پھر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منان بھی سمجھ بھی آتی ہے، پھر نعت پڑھن دے بھی دل کرتا ہے، ذکر کرن دے بھی دل کرتا ہے، محفل سجان دے بھی دل کرتا ہے، حضور دے میلاد دے کچھ لگان دے بھی دل کرتا ہے۔ محبت ہوئے تو درود پڑھن دے دل کرتا ہے، محبت ہوئے تو قرآن پڑھن دے دل کرتا ہے، محبت ہوئے تو نماز پڑھن دے دل کرتا ہے، محبت ہوئے تو انسان دے وچ غلامی آتی ہے، محبت آئے تو اتباع پیدا ہوتی ہے، محبت آئے تو پھر محبوب کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ خلق کائنات کو اس محبوب کے نال محبت ہے تو خلق کائنات نے اس محبوب کی ہر ادا کو پسند فرمایا ہے، ہر آواز کی قسم اٹھائی ہے، چلے نے تو چلن کی قسم اٹھائی ہے، بولے نے تو بولن کی قسم اٹھائی ہے، چہرہ ہے تو چہرے کی قسم اٹھائی ہے، زلف ہے تو زلف کی قسم اٹھائی ہے، دن چڑھیا ہے تو دن کی قسم ہے، رات آ گئی ہے تو اس رات کی قسم ہے۔ خلق کائنات نے یہاں تک کہ اپنے محبوب کے دل کی بھی قسم اٹھائی ہے، کیونکہ وہ دل پاک جو اللہ کو پسند آ گیا، خلق کائنات نے اس دل دیا بھی قسمیں اٹھائیاں، اس زبان دیا بھی قسمیں اٹھائیاں، اس چہرے دیا بھی، ان کی ہر ادا کو خالق نے پسند فرمایا ہے، اور پھر فرمایا اے لوگو اے میرا محبوب ہے، تسا اندے نال محبت کرو، جو اندے نال محبت کرے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا۔ آقا علیہ السلام اللہ نے عظمت و شان عطا فرمائی ہے، تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ایمان دی جان ہے، محبت ہے تو ایمان ہے، اگر محبت نہیں تو پھر ایمان نہیں، محبت ہے تو ادب آتا ہے، محبت ہے تو تعظیم آتی ہے، محبت ہے تو توقیر پیدا ہوتی ہے، محبت ہے تو مقام رسالت کی سمجھ آتی ہے، محبت ہے پھر ہر ادا کو اپنان تے دل کرتا ہے، محبوب کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، جس طرح کا لباس پہنیا وہ لباس سب کو اچھا لگتا ہے، جس طرح محبوب کا چہرہ ویسا چہرہ محبوب ہے، جس طرح محبوب دیا زلفا وہ زلفا محبوب نے، جس طرح محبوب نے اللہ کا ذکر کیتا، اللہ کی عبادت کی، پھر وہ ساریاں اداواں محبوب دیا پسند آتی ہیں اور انہوں نے اپنان دے دل کرتا ہے۔ تمام عبادتوں کے جو سب تو بڑی عبادت نماز ہے، اور وہ نماز کیا ہے؟ وہ بھی محبت رسول ہے۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جی دوسرا مینو پڑھتے بھی دیکھا ہے۔ تو آپ نے قیام فرمایا تو آپ کا قیام نماز بن گئی، آپ نے رکوع فرمایا تو وہ رکوع نماز بن گیا، آپ نے سجدہ فرمایا تو سجدہ نماز بن گیا، آپ تشہد میں بیٹھے تو تشہد نماز بن گیا۔ تو جو آپ کی ادا ہے وہی نماز ہے۔ تو فرمایا جویں تسا مینوں ویکھیا ہے ایویں تسی کرو گے تو نماز ہے، اگر ویسے نہیں کرو گے تو پھر نماز نہیں۔ ایک تو خیال ہے نا کہ نماز میں خیال آ جائے تو نماز نعوذ باللہ منہا اندے کمی بیشی آ جاتی ہے، تو جو عاشق ہے اس کا تو رہتے ہی خیال ہوتے ہیں، کیونکہ نماز ہے ہی ادائے رسول کا نام، نماز تو ادائے رسول کا نام ہے۔ فرمایا اویں پڑھ جویں میں پڑھی ہے، جویں مینوں ویکھے، جب اللہ اکبر کہے گا تو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ میرے محبوب نے کیویں تکبیر پڑھی ہے؟ قیام میں کھڑا ہوئے گا تو خیال آئے گا کہ نہیں کہ کیویں میرا رسول قیام میں کھڑا ہوا ہے؟ کیا میں ویسے ہی کھڑا؟ اس حبیب نے کیویں رکوع کیتا ہے، اس محبوب نے کیویں سجدہ کیتا ہے، اس محبوب نے کیویں تشہد
تشریف فرما ہوئے نے اس محبوب نے کس مقام تے کی پڑھیا ہے. تو جو محبوب نے پڑھیا ہے وہ پڑھتا ہے، جو محبوب نے کیتا ہے وہ کرتا ہے. تو پھر نماز تو ہے ہی خیال رسول، وہ تو تصور رسالت ہے، سراپا تصور رسالت ہے. اگر وہ تصور نکل جائے تو پھر نماز ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ سارے جڑے مسئلے نے انہوں حل کرتی ہے محبت. تو اسا آج حضور دی محبت کی بات کرنی ہے، اور محبت آقا علیہ السلام دی ولادت باسعادت کا ایک عظیم تحفہ ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تسا دشمن سو ایک دوسرے دے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے سو، مار رہے سو، ایک دوسرے دیا جائیداداں ضبط کر رہے سو. ظلم و ستم، کفر، ضلالت، گمراہی، نافرمانی اپنے عروج تے پہنچ گئی سی، یہاں تک کہ تساں جہنم دے کنارے تے پہنچ گئے سو. پھر میں کرم کیتا اور اپنے محبوب نو بھیجیا، اور اس محبوب دے نال میں محبت بھیجی. اس محبت نے دونوں ایمان سکھایا. اور پھر جو کفر اور تاریکی اور ظلمت کی رات ہے وہ ختم ہو گئی، اور ہدایت کا دن چڑھیا، روشنی کا دن چڑھیا، اسلام کا دن نمودار ہویا، نیا سورج شروع ہویا جس نے پوری کائنات کو اسلام اور ہدایت کی روشنی کے نال چمکا دیتا. اور وہ جو سورج ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے. تو اس سورج کی طرف راغب ہونا، اس کے نال محبت کرنا، وہ ایسا محبوب ہے جو شمس بھی ہے جو قمر بھی ہے. دنیا دا شمس اور ہے، دنیا دا قمر اور ہے. شمس کی اپنی کیفیت ہے، قمر کی اپنی کیفیت ہے، شمس کی اپنی ذمہ داری ہے، رات کی اپنی ذمہ داری ہے. دن تو سورج کا کام ہے، رات کو چند کا کام ہے. لیکن وہ محبوب ایسا ہے جو آیا ہے تو پھر گیا نہیں، یعنی طلوع ہے غروب نہیں. دنیا دا سورج طلوع بھی ہوتا ہے، روز غروب بھی ہوتا ہے. دنیا دا چاند روز نکلتا ہے، روز غروب ہوتا ہے. لیکن وہ محبوب ایسا ہے جڑا سورج طلوع ہوا ہے پھر غروب نہیں ہوا. وہ ایسا قمر ہے جو چمکیا ہے پھر بے نور نہیں ہوا. اور فرمایا وہ ایسا محبوب ہے، وہ سراجم منیرا ہے، ایسا سراج ہے، ایسا سورج ہے، ایسا شمس ہے جڑا خود بھی روشن ہے، دوسرے کو بھی روشن کر دیتا ہے. دنیا دا جڑا سورج ہے وہ خود روشن ہے، دوسرے کو روشن نہیں کرتا. سورج نکلتا ہے تو چیزاں نظر آن لگ پیندیاں نے، سورج غروب ہوتا ہے تو چیزاں چھپ جاندیاں نے. یعنی وہ صرف روشن کرتا ہے. اگر چمکا دے تو پھر جو چیز چمکی ہے وہ رات بھی چمکتی رہے. لیکن انہیں یا وہ گیا تو روشنی بھی گئی. لیکن وہ محبوب ایسا ہے، فرمایا نور و نالا نور ہے، جڑا اس کے نال مل جاتا ہے، جس نے ان کی نسبت مل جاتی ہے، اس مالک ایسا نور عطا کر دیتا ہے، پھر ان کی ساری زندگی نور و نالا نور ہوتی ہے. اور پھر وہ ہمیشہ روشنی دے وچ رہندا ہے. ان کی زندگی وچ کدے اندھیرا نہیں آتا، چاہے وہ دنیا تے ہوئے، چاہے وہ قبر وچ ہوئے، چاہے حشر دا میدان ہوئے. وہ ایسے سورج کو روشنی حاصل کر چکا ہے جڑی سارے جہاناں نو چمکان والی ہے. تو وہ نور ہمیشہ مومن دے نال ہوندا ہے. تو وہ محبوب، جس محبوب دی محبت دی گل کرنی ہے، اس محبوب دی کنہ نال محبت ہے. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک مرتبہ تشریف فرما نے. حدیث پاک ہے بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومن، ایک دن دیکھا گیا آقا علیہ السلام آنسو بہا رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں. آقا علیہ السلام کو دیکھ کے صحابہ کرام نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکی کا یا رسول اللہ، تو انہوں کس چیز نے رلا دیتا ہے؟ ایسی کیا بات ہے جس بات نے
तुहाडे दुश्मन दे विच आंसू ले आई है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला इश्तक़्तु लिअहबाबी, फरमाया मैनू मेरे अहबाब की मुहब्बत सता रही है, उन्होंने मुहब्बत शौक दिला रही है, उस मुहब्बत का शौक इश्तियाक हो रहा है मैनू, मैं मुश्ताक हाँ अपने अहबाब की मुहब्बत का, और उन्होंने जिहड़ी मुहब्बत है वो मैनू खिंच रही है, और उस मुहब्बत दे विच मेरी अखां विचों आंसू जारी ने। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान अर्ज़ करते ने सोना कालो अवा लसना अहबाबिका या रसूल अल्लाह, क्या असां तुहाडे अहबाब नहीं आ, असीं तुहाडे महबूब नहीं आ, क्या तुहानू साडी मुहब्बत नहीं खिंचदी? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना अब तुम असहाबी, फरमाया तुसा तो मेरे असहाब हो, तुसा मेरे असहाब हो, लेकिन आज के आंसू उन्हां वास्ते ने जिहड़े मेरे अहबाब ने। अर्ज़ कीती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ कौन ने जिहड़े तुहाडे अहबाब ने, सानू भी उन्हां दा तारुफ कराओ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फकुम यातूना मिन बादी युमिनूना बी व लम यरौनी, फरमाया वो ऐसे लोग ने जेड़े मेरे इस दुनिया तू जान तो बाद आनगे और उन्हें मैनू वेख्या नहीं होएगा, लेकिन वो मेरे उत्ते ईमान भी रखणगे, मेरे नाल मुहब्बत भी करनगे, और उन्होंने मुहब्बत इतनी शदीद होएगी, इतनी सख्त होएगी, इतनी ज्यादा होएगी, अगर उन्होंने मेरी एक झलक दिखाई जाए तो मेरी एक झलक के बदले वो अपना सब कुछ कुर्बान करने वास्ते तैयार हो जाए। तो उन्होंने मेरी एक मरतबा ज़ियारत जो है बिन वेख्या, तो वो बुजुर्ग पढ़ सके बिन डिठिया जिंदी तांग सजन नो ते बिन हिजरों जिंदी यारी, कि उन्होंने वेख्या नहीं लेकिन दिल में तांग मौजूद है, तो बगैर वेख्या इतनी मुहब्बत है। फरमाया उन्होंने मैनू वेख्या नहीं लेकिन वो मेरे नाल इतनी मुहब्बत करनगे कि उन्होंने मुहब्बत इतनी शदीद होएगी, कायनात की कोई चीज़ उन्होंने मेरी एक झलक तो ज़्यादा महबूब नहीं होएगी। एक मरतबा ज़ियारत के वास्ते सब कुछ कुर्बान कर देंगे। फरमाया अज उन्होंने मुहब्बत मैनू खिंच रही है, और उन्होंने मुहब्बत मेरी आँखों में आंसू जारी ने। दुआ किया करो कि मालिक सानू मुहब्बत अदा फरमा दे, सानू उन्हां अहबाब विच शामिल फरमा ले जिन्हां साडा नबी उदों बैठ के जिन्हां दी मुहब्बत नूं याद करता रहा है, और जिन्हां दी मुहब्बत नूं कबूल किया गया है, उन्हां दी मुहब्बत नूं खिराज पेश किया गया है, उन्हां दी मुहब्बत नूं उजागर किया गया है, उसकी अहमियत नूं बताया गया है। फरमाया कि वो ऐसे ने कि मैं आज अजे वो दुनिया में नहीं आए लेकिन मैं उन्होंने मुहब्बत को अज महसूस करता पाया। हजरत जाबिर बिन सुमरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप एक मरतबा अपना वाक़या खुद बयान करते हैं। आप फरमाते ने एक रात आका अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ फरमा ने, रात 14वीं दी है और चांद अपनी पूरी रोशनी बखेर रहा है, और चांद की रोशनी बड़ी पुरमसरत होती है, पुरसकून होती है, और 14वीं जो बिल्कुल उरूज से होती है। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाने और आपका चेहरा खुला होया है, आपका चेहरा है बद्दुहा मुखड़ा वल्लैल जुल्फा मा ज़ाग का कजला पाया है। तो वो ऐसा महबूब जिसका चेहरा फरमाया वो नजर आ रहा है। अब मैं एक नजर हुजूर के चेहरे से पाना वा और एक नजर मैं चंद वेखना वा। ख्याल आ गया
کہ زیادہ روشن چہرہ ہے یا زیادہ روشن چاند ہے؟ تسا اندازہ لگاؤ. میں دونوں قرآن عرض کیتا ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا کہ اسا اس محبوب نو شمس بنایا ہے اسا اس نو قمر بنایا ہے. اور میں دونوں عرض کیتا ہے اے دنیا دا سورج اے دنیا دا چاند اس عربی چاند اگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ تو انہاں دا ایک کھلونا ہے، محض ایک کھلونا ہے. آقا علیہ السلام ابھی پکوڑے بیچنے اور آپ نے اپنی انگلی بلند کیتی ہے. ویکھن والے نے ویکھیا بچہ ہے انگلی ہلا رہا ہے، ویکھیا کہ آسمان پر بلند کر رہا ہے. تو جس وقت آسمان تے ویکھیا تو سامنے چاند ہے، جدھر حضور دی انگلی جاتی ہے ادھر چاند پھر جاتا ہے. انگلی نو ہلاؤندے نے پے چند نو نچاؤندے نے سو رب دی اے چند فلکی میرے آقا دا کھلونا ہے. تو اس چاند کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن وہ کہتے نے میں ویکھیا کدے میں حضور نو وینا کدے میں چند نو وینا پھر میں حضور نو وینا پھر میں چند نو وینا اور میں فیصلہ کر لیا کہ میرے محبوب دا چہرہ چاند تو خوبصورت ہے، چاند تو روشن ہے، چاند کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرے محبوب دا چہرہ اس تو بڑھ کے ہے. اس واسطے کسی نے اپنی محبت کا اظہار کیتا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگت ہوئی قصہ ہے مختصر. فرمایا تیری ذات اگے کیڑی شے ٹک سکتی ہے؟ تو تو سب دا سردار ہے، تو تو سب کو شانہ عطا کرنے والا ہے. حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک صحابی آپ فرماندے نے آقا علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا ایویں لگدا سی جویں سورج حضور دے چہرے دے وچ آ گیا ہے. عربی دے الفاظ نے آپ فرماندے نے کأنّا تجری فی وجہہ، انج لگتا سی کہ گویا کہ جو سورج ہے وہ حضور دے چہرے دے وچ جاری ہے. ایسی روشنی، ایسیاں کرنا اور ایسیاں پر مسلط کرنا نظر آندیاں سن، ایسی نورانیت نظر آندی سی. دنیا دا جڑا سورج ہے اس نو ویکھیا نہیں جا سکتا، ان دی اکھ وچ تسی اکھ نہیں پا سکتے، تسی ان دا چہرہ نہیں ویکھ سکتے. اگر ویکھو گے اکھ بند ہو جائے گی، زیادہ دیر ویکھو گے تہاڈی نظر کمزور ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، اکھ چتہا جائے گی. لیکن وہ ایسا محبوب ہے جنہاں نے ویکھیا ہے وہ کہندے نے اتنا خوبصورت ہے، اتنا اعلیٰ وہ چہرہ ہے جس چہرے وچ سورج جاری ہے، لیکن جو ویکھدا ہے وہ ویکھدا ہی رہ جاندا ہے. وہ ویکھ کے کدے رجیا نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدوں بھی حضور دی بارگاہ وچ آندے نے ٹک ٹکی لگا کے ویکھدے نے، کدے اکھ جھمکی نہیں، کدے اکھ نہیں جھمکی. اساں تو اکھ جھمکنے اکھ نہیں جھمکی، جب تک بیٹھے رہنے آنکھ نہیں جھمکی، پلک نہیں جھمکی، صرف دیکھیا ہے. اور کسی نے بعد پوچھا اے صدیق بتا حضور دا چہرہ کیسا سی؟ آپ عرض کرتے ہیں میں تو رج کے ویکھیا ہی نہیں، میں تو ویکھ ہی نہیں سکیا، میں بیان کیا کرا. تو یہ اس چہرے کا کمال ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اس چہرے کو خوبصورتی عطا فرمائی ہے کہ وہ ہے تو سب تو اعلیٰ لیکن اس کو ہر کوئی ویکھ لیتا ہے. اللہ نے دکھایا ہے، اللہ جنوں چاہتا ہے وہ اپنے محبوب دا بددعا دا مکھڑا دکھاندا ہے، اور پھر جو اس کو ویکھ لوے پھر وہ اس کا ہو جاتا ہے. اور جنہاں نے نہیں ویکھیا انہاں دے دل وچ بھی اس محبوب دی محبت ایسے رکھ دیتی ہے کہ انہاں دے نام تو ہر شے قربان کرنے واسطے تیار نے. اس واسطے کسی عاشق نے
ذکر کیتا وہ کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ فرمایا مصر دی عورتاں نے تو یوسف دا حسن ہے ان ویکھ کے اپنیاں انگلیاں کٹیاں سن۔ فرمایا ساڈا نبی وہ ہے جن دے نام تے لوگ گردناں کٹا دیندے نے، صرف ان دے نام تے اپنیاں گردناں کٹا دیندے نے، تو وہ محبوب اتنی شان والا ہے، اتنے حسن والا ہے، تو اتنے کمال والا ہے۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے آقا علیہ السلام کے حسن کی گل کی ہے اور عجیب محبت کا اظہار ہے، سنو گے تو سرور آئے گا۔ انہوں نے حضور کی محبت کس طرح اور کس طرح انہوں نے حضور کی گل کی ہے، آپ نے عربی کے شعر لکھے نے، آپ فرما دیا نے وَلَمَّا سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدَّهُ لَمَا بَذَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُف مِن نَقَدْ۔ آپ فرما دیا نے جڑے مصر والے نے اگر وہ حضور دے رخسار دے اوصاف سن لیندے، مصر والے نے یوسف ویکھیا ہے، یوسف انہوں نے ویکھیا ہے اور یوسف دے حسن تو تساں واقف ہو۔ ایک بار حسن یوسف نو ویکھیا ہے تو 6 مہینے دی بھوک بھی مر گئی ہے، پیاس بھی مر گئی ہے، چہرہ چھپا کے رکھتے سن یوسف علیہ السلام، اپنا چہرہ دکھاتے نہیں سن، گلا ختم ہو گیا، 6 مہینے کہتے باقی نے، عرض کی مالک ایسی عوام بھوکی ہے، گلا ختم ہو گیا ہے، 6 مہینے کہتے باقی نے، کیا کریے؟ فرمایا پھر نقاب ہٹا دے، تو تینوں یہ حسن اسے واسطے ہی عطا فرمایا ہے۔ تو آپ نے اپنے چہرے کو پردہ ہٹایا ہے تو جنہاں نے ویکھیا ہے انہاں دی بھوک بھی مر گئی ہے، انہاں دی پیاس بھی مر گئی ہے، اور 6 مہینے تک نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے۔ یہ حسن یوسف ہے، اور علماء فرماتے نے، اشاق فرماتے نے، جڑے عارفین نے، وہ کہتے ہیں یوسف دا حسن ویکھ کے تو 6 مہینے خلقت رجی ویکھ کے حسن کنانی، تو جنہ محمد عربی ڈٹھا او رجے دو ہی جہانی۔ فرمایا کہ یوسف کنان والا ویکھ کے تو 6 مہینے خلقت رجی سی، لیکن جنہ نے محمد عربی ویکھیا ہے وہ ایتھے بھی رج گئے نے، وہ اگاں بھی رج گئے نے۔ تو ام المومنین اما عائشہ فرمادیاں نے، آپ فرمادیاں نے اگر مصر والے میرے محبوب دے رخسار دے جڑے اوصاف نے وہ سن لیندے بھی اس محبوب دا رخسار کتنا خوبصورت ہے، سن لیندے تو کدے یوسف دی قیمت نہ پاندے۔ یعنی انہاں دے سامنے جڑا بندہ میرے محبوب دے رخسار دا وصف سن لیتا ہے ان دے سامنے یوسف دی قیمت بھی کوئی نہیں۔ تو میرے محبوب دے رخسار دی اتنی قیمت ہے، اتنا اعلیٰ ہے اس محبوب دا رخسار، ان دا وصف سن کے، ان دی شان سن کے انسان دا دل رج جاتا ہے، پھر انہوں کسی اور دے حسن دی طلب نہیں رہتی۔ اور دوسرا آپ نے جو شعر لکھیا، آپ فرما دیا نے لباہی زلیخا لو رعینا جبینہ لا اثرنا فی القتل قلوب علا الا ایدی۔ آپ فرما دیا نے وہ عورتاں جنہاں نے سیدہ زلیخا نو آ کے تانا دیتا سی کہ تو کیویں ایک غلام، ایک خریدے ہوئے غلام دے عشق مبتلا ہو گئی ہیں، تانا دیتا، اور پھر جدوں یوسف نے ویکھیا تو پھر اپنی انگلیاں کٹ لیاں۔ آپ فرمادیا نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی محبت کو سلام ہے جو آپ نے حضور دی ادا کو ذکر فرمایا، آپ نے حسن کو آپ نے بیان فرمایا۔ دیکھو کنیاں قریب نے، کنیاں قریب نے،
اور پھر محبت کا عالم دیکھو کیا ہے، اتنا قریب ہو کے اتنی اعلیٰ محبت ہے تو اندازہ لگاؤ محبوب کتنا اعلیٰ ہوئے گا۔ آپ فرمانیہ نے اگر وہ عورتاں میرے محبوب دی پیشانی نو ویٹ لے دیاں، میرے محبوب دی پیشانی نو اگر وہ ویٹ لے دیاں، وہ اپنے ہاتھ نکٹ دیاں، اپنے دل کٹ دیں دیاں۔ فرمایا ساڈا محبوب جڑا ہے وہ اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے، کیونکہ وہ محبوب ہے جو اللہ کا محبوب ہے، وہ محبوب ہے جس محبوب کی ملاقات کا اللہ بھی شوق رکھتا ہے، اور جس کی زیارت کرنے واسطے اللہ اپنے محبوب عرشاں تے بلاتا ہے۔ وہ محبوب، وہ اللہ کا حبیب خلق کائنات نے اس ماہ ربیع الاول نے سانو عطا فرمایا ہے۔ تو ایسا محبوب عطا ہوئے پھر شکر گزاری اور اس کے نال محبت، اس کے نال عقیدت، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری پھر ہر مسلمان واسطے لازم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں میں حضور تو سونی کوئی شے نہیں دیکھی، میں جو کچھ بھی دیکھا ہے جب حضور نے دیکھ لیا ہے تو پھر آپ کو بات کے کچھ بھی نہیں ہے کہ آنکھوں کو سی لیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، دنیا کے حسینوں کو دیکھا ہے بنظر غور، آنکھوں کو سی لیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ فرمایا کہ سب دوستوں کو سلام، تجھے دیکھنے کے بعد اور یہ التجا ہے دل سے تیرے فرید کی ہو زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور تو سونی کوئی شے نہیں دیکھی، اور حضور تو بات کے میں کسی کو نہیں دیکھا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی عالم ہے اور آپ نے ارادہ کیتا، سنیا مکہ پاک کے ذکر نبی آیا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو عالم سن سوال اکٹھے کیتے، مواد اکٹھا کیتا کہ جانا وا ملاقات کرنا وا، انہوں نے جا کے گل بات کراں گا، سوالات کراں گا، تو اگر دل مطمئن ہو گیا مجھے لگیا گا کہ سچا ہے تو کلمہ پڑھ داں گا۔ آپ فرماتے نے میں آیا اپنے سوالات لے کے، اپنا علمی مواد لکھ کے لے آیا کہ میں آپ بھی سوال کراں گا، آپ بھی سوال کراں گا، یہ بھی سوال کراں گا۔ جدوں میں آیا مکہ پاک کے آقا علیہ السلام تشریف فرما نے، آپ حتیم کعبہ میں موجود نے، آپ بیٹھے نے، آپ عرض کرتے نے میں آیا جدوں میں حضور نو ویکھیا تو بس ویکھدا ہی رہ گیا، پھر میرے سارے سوال ختم ہو گئے، صرف ویکھیا اور میرے دل نے آکھیا اے جڑا تو چہرہ ویکھ رہا ہے نا کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اے جڑا چہرہ تو ویکھیا ہے اے سچے دا چہرہ ہے، لہذا میں کوئی سوال نہیں کیتا اور کلمہ پڑھیا اور مسلمان ہو گیا۔ آقا علیہ السلام آپ کی یہ محبت ہے۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما لیں، اور ایک بخاری شریف کی حدیث بات ہے، آپ سوئی دے نال کچھ سلائی کر رہی ہیں اور آپ دے ہاتھ دے وچ سوئی گر گئی، چراغ نہیں سی سوئی مل جاوے، اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جو ہی آقا علیہ السلام تشریف لائے تو پورا گھر روشن ہو گیا، اتنا روشن ہویا، اتنا روشن ہویا، آپ فرماندیاں نے میری گم شدہ میں سوئی مل گئی۔ اللہ نے اس محبوب کو اتنا حسن عطا فرمایا، ایسی نورانیت عطا فرمائی ہے، اور اس وقت بھی ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اشعار کہے حضور کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے جب آپ نے کچھ اشعار ہدیہ کیتے تو آپ نے آقا علیہ السلام نے فرمایا ویل لمن لا یرانی یوم القیامت
فرمایا ہلاکت ہے، تباہی ہے اس بندے واسطے جڑا مینوں قیامت دے دن بھی نہ دیکھ سکے۔ آپ عرض کردیاں نے اللہ دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جڑا تانوں قیامت بھی نہیں دیکھ سکے گا؟ آپ نے فرمایا وہ ہے کہ جدو میرا نام سنے تو پھر میرے تے درود نہ پڑھے، کہ ان دے سامنے میرا نام لیا جاوے اور پھر ان دی زبان تے درود نہ آوے، فرمایا وہ مینوں قیامت نوں نہیں دیکھ سکے گا۔ تو جس دی زبان تے درود آ جائے، سلام آ جائے، اور درود اور سلام نے محبت دی دلیل ہے، محبت ہوئے محبوب کا نام سن کے انسان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے اور زبان سے پھر درود جاری ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کی زبان سے درود جاری ہو جائے اس کو قیامت کیا اور ایسے ہی زیارتیں ہوندیاں رہندیاں نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرے تے کثرت دے نال درود پڑھتا ہے وہ مر جائے گا، قبر وچ ان دا جسم بھی خراب نہیں ہوئے گا۔ درود دی اتنی برکت ہے۔ آقا علیہ السلام دے درود پاک پڑھن والا نہ وہ حافظ ہے، نہ وہ قاری ہے، نہ وہ عالم ہے، نہ تو وہ شیخ ہے، ایک عام سادہ سا انسان ہے، لیکن اس کی سادگی، اس کی عمومیت ختم ہو گئی جدو وہ حضور کا دیوانہ ہو گیا، وہ خاص بن گیا اور درود پڑھتا رہا۔ اس درود نے ایسا کمال عطا فرمایا کہ انہوں اللہ نے ہمیشہ دی بقا عطا فرما دیتی۔ خلق کائنات نے جس وقت کی قیامت کا ذکر فرمایا ہے، ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھتے رہتے ہو، تو جدوں بھی قیامت کا ذکر آیا نا اور خاص کر کے سور پھونکن کا ذکر آیا ہے، خلق کائنات ایک ارشاد فرماتا ہے ہر شے تباہ ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی سوائے ان دے جنوں اللہ چاہے گا۔ ایک جرا استثناء ہے، وہ ساتھ لازم بیان کیتا ہے، اسمان پھٹ جائے گا، زمین ہموار ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے جنوں اللہ چاہے گا۔ یعنی ایک جرا سوا ہے، ایک دستا ہے کہ کوئی ایتھے بھی رہندے نے، کوئی ہے نہیں، جدو سارا ختم ہو جانا ہے وہ پھر بھی باقی رہنے نے، قیامت نو بھی وہ باقی رہنے نے، کیونکہ اگر انہیں باقی نہ رکھنا ہوتا تو پھر تو ایک ہی گل ہے کہ سارے ہی ختم ہو جاندے، ہر شے ختم ہو جاندی، لیکن اس نے سوا رکھیا ہے، وہ بچا کے رکھیا ہے۔ فرمایا وہ جڑے ہون گے وہ قیامت والے دن بھی پریشان نہیں ہون گے۔ اور انہوں نے قرآن ذکر ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، جس وقت قیامت کا دن ہوئے گا، سور پھونکیا جائے گا تو سارے اپنی اپنے قبروں میں دوسرے سور کے بعد نکلن گے تو اکھاں کھولن گے تو آکھن گے ہائے 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 ایک ہی ہو گیا، ایک ہی ہو گیا، یا ویلنا تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی، ایک ہی ہو گیا۔ لیکن وہ جڑے جانن والے ہون گے وہ اوتھے ہی ہو گیا کرن گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اے تو ساڈے رب دا وعدہ ہے جڑا انہیں ساڈے نال کیتا سی اور اللہ دے سارے رسول سچیاں گلاں کر کے گئے سن۔ انہاں کیا سی مرن تو بعد دوبارہ اٹھنا ہے، قیامت آنی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، وہ تو سچی گل ہے اور یہ سارے رب کا وعدہ سی۔ انہاں ادوں بھی پریشان نہیں ہونا، ادوں بھی انہاں دی شان عجیب ہوئے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت کا ایک واقعہ تو اب نظر کرنا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر کرا گا، توجہ نال سننا ہے، محبت اس میں بہت زیادہ ہے اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ ذات الرقاع تو تشریف لا رہے ہیں اور یہ غزوہ مدینے پاک تو 600 کلومیٹر دور سی، اتوں واپس آ رہے ہیں 600 کلومیٹر پیدل سفر سواریاں دقیقہ رستے کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں خود، سارا جڑا لشکر ہے وہ اگے گزر گیا اور میرا اٹھ سی کمزور، بوڑھا سی، وہ چلتا سی ایستا ایستا، تو میں پیچھے رہ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگے نے، سارا قافلہ بھی اگے ہے، میں کلا پیچھے رہ گیا۔
آقا علیہ السلام کو پتا چلیا کہ میرا غلام پیچھے رہ گیا. آقا علیہ السلام آپ نے لشکر کو حکم دیتا کہ تسی سفر جاری رکھو، میں آ رہا ہوں. آقا علیہ السلام اپنی سواری کو آپ نے واپس توڑایا اور آپ دے کول آ گئے. آپ کو آگے نال رلایا اور آپ دے نال گفتگو کرنا شروع کر دیتی. سفر اب تسی اندازہ لگاؤ پورا لشکر آگے ہے تو سارے نو چھڑ کے ایک دے واسطے آ گئے. محبت ہے کہ غلام یہ نہ سوچے کہ مینوں تو کلے نہیں چھڑ گئے، مینوں تو کلے نہیں چھڑ گئے، میں کمزور ہاں، میری سواری کمزور ہے تو میری تو فکر ہی نہیں کی. تو آ گئے اور چونکہ سفر ہے تو گلاں کرن لگ پے. آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے میرے کو پوچھا اے جابر تو شادی کرا لئی ہے کہ اجے کنوارا ہی ہے؟ عرض کی تھی حضور میں شادی کرا لئی ہے. فرمایا پھر کنواری لڑکی نال شادی کرائی ہے یا زیادہ عمر دی لڑکی نال کرائی ہے؟ عرض کرتے ہیں سونا تمہیں پتہ ہے غزوہ احد دے وچ میرا باپ شہید ہو گیا سی اور میرے باپ دیاں 9 بیٹیاں میریاں 9 بہناں سن اور اس کے علاوہ بھی گھر والے سن. انہاں ساریاں دی ذمہ داری میرے اتنے آ گئی اور میں ایک عمر رسیدہ خاتون دے نال شادی کیتی اس واسطے کہ وہ میریاں بہناں تے جڑے میرے باپ دے عیال نے گھر والے نے انہاں دا وہ خیال کر سکے. میں اپنی خواہش اپنی پسند نو ختم کر دیتا اور انہاں دے واسطے میں ایک بڑی عمر دی جڑی خاتون ہے ان دے نال نکاح کیتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چلتے آئے اور آپ نے فرمایا جابر پریشان نہ ہو، جس وقت آپ جاؤں گے نا مدینے تو لشکر آپ باہر ٹھل دینا ہے، سارا لشکر روک دینا ہے، مدینے داخل نہیں ہونے دینا. تو عرض کرتے ہیں حضور کیوں لشکر کو روکنا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا میں لشکر سارا روک دیا گا تاکہ تیری بیوی کو پتہ لگ جاوے کہ جابر آندا پیا ہے تو تیرے عام پہلے گھر میں تیرے واسطے کوئی تیاری کر رہا ہے. محبت ایک غلام کا خیال محسوس کرو. فرمایا اسی سارا لشکر روک دیا گے کہ تاکہ تیرے گھر خبر پہنچ جاوے کہ تو آ رہا ہے. تو آپ نے لشکر سارا لشکر روک دیتا اور کچھ دیر رکن تو بعد جو پورے مدینے والے پتہ لگ گیا کہ لشکر آ گیا ہے پھر داخل ہوئے اور اس مقام سے رستے وچ آپ نے فرمایا اے جابر اے جڑا تیرا اٹھ ہے یہ بیچنا ہی؟ اونٹ کمزور سی نا بوڑھا سی جن نے پیچھا چھڑ دیتا. تو فرمایا اے اٹھ بیچنا ہی؟ عرض کیتے حضور اگر تمہیں پسند ہے تو میں بیچ لاں گا. فرمایا پھر کنے پیسے لینے نہیں؟ عرض کی حضور جو بڑھتے ہیں وہ ادا کرتے. فرمایا میں 1 درہم ادا کروں گا. عرض کرتے ہیں حضور یہ تو تھوڑا ہے، 1 درہم دیو گے تو پھر میرا حق ادا نہیں ہونا، یہ تو ان کی قیمت زیادہ ہے، بہت تھوڑا ہے. تو فرمایا پھر ٹھیک ہے تینوں 2 درہم دے دیا گے. تو آپ خاموش ہو گئے اور انڈے میں مدینے پا کے داخل ہو گئے، اپنے اپنے گھروں کو گئے، ہر کوئی اپنی اپنی مصروفیت میں صبح اٹھے اور حضرت ابو ہریرہ نے آقا علیہ السلام نے بلایا اور 600 درہم عطا فرمائے. 600 درہم عطا فرمائے اور فرمایا کہ جا جابر کو دیا اور اٹھ واقعی آدھے اٹھ دی حفاظت کر. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. تو یہ محبت ہے آقا علیہ السلام دی اپنے غلاماں دے نال کس قدر انہاں دی دل جوئی فرما دے نے، انہاں دا خیال رکھتے ہیں. یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑی سوغات ہے. اگر یہ سانو عطا ہو جائے تو یقین جانو اسی کامیاب ہو جائے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعواہم الحمدللہ.